اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں 135 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں یہاں متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں سے متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کے لیے جنت کی بہاریں چشمے برآ ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی اور افلاس میں اپنا عزیز مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا کمال تقوی کی واضح علامت ہے۔ اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے سود کا ذکر تھا جس میں دوسروں کا مال بغیر حق کے کھایا جاتا ہے، اور اس میں صدقہ کا ذکر ہے جس میں اپنا مال بغیر کسی ظاہری استحقاق کے غیر کو دیا جاتا ہے۔ قزم غیظ ان کی دوسری صفت ہے۔ غیظ شدت غضب کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ حرکات اور ضرر رساں امور رونما ہوتے ہیں جن سے انسان بروفتگی یعنی کہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور جذبہ انتقام سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں اپنا غصہ کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس کی تیسری صفت عفو ہے۔ عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف خاموش ہی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے۔ یہ قزم غیظ سے اعلیٰ ہے۔ یہ چیز قزم غیظ سے اعلیٰ ہے۔ ان کی چوتھی صفت احسان ہے۔ یہ مرتبہ تمام پہلے مراتب سے بلند تر ہے کہ انسان دشمن سے انتقام بھی نہ لے، اسے دل سے معاف بھی کر دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر لطف و احسان بھی کرے۔ اس کی جلالت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسلوب کلام بدل دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی محبوبیت کا شرف بخشا جاتا ہے۔ ان کی پانچویں صفت طلب مغفرت ہے۔ انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے، خطا کا پتلا ہے، یعنی ان سے جرم سرزد ہو جائے تو فوراً احساس ندامت انہیں آ لیتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی درخواست کرتے ہیں۔ ان کی یہ توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے جو قبول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایک دفعہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی، ایک انصاری اور دوسرے ثقفی میں دینی بھائی چارہ کرایا تھا۔ ثقفی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی پر گیا اور انصاری مدینہ میں رہا جو اپنے دینی بھائی کی بیوی کو سودا سلف لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن بازار سے گوشت لا کر کواڑ کی جہری میں سے دیا اور اس عورت نے کواڑ میں سے ہاتھ نکال کر گوشت لے لیا۔ ہاتھ دیکھ کر انصاری کی نیت بگڑ گئی، اس کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ اتنے میں خدا نے اس کے دل کو ہدایت دی، فوراً باہر چلا آیا، سر پر خاک ڈالی، پہاڑوں میں ندامت زدہ پھرتا رہا۔ ثقفی نے واپس آ کر اس کا حال پوچھا، بی بی سے پوچھا۔ عورت نے کہا کہ خدا ایسے دینی بھائی سے پالا نہ ڈالے، اور سارا قصہ بیان کیا۔ ثقفی انصاری کی تلاش میں نکلا اور اس کو جنگل میں سے ڈھونڈ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور سارا قصہ نقل کیا۔ انصاری نے بھی اپنے قصور کا اقرار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انصاری سے فرمایا، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لڑائی پر جانے والوں کے لوگوں کی اہل و عیال کی کیا کچھ عزت و احترام مد نظر ہے؟ پھر ثقفی اور انصاری عمر رضی اللہ کے پاس گئے اور عمر رضی اللہ نے بھی یہی فرمایا۔ پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آخر تک ہم یعلمون تک 135 آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ ہو اور وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔